السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلی محبیہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں آوازیں پیدا کرو، شور شغب پیدا کرو، ہو سکتا ہے تم غالب آ جاؤ۔ حاضرین محترم، جس آیت مبارکہ کو سرنامہ بیان کے طور پر تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پوری کتابوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ کی کتابوں کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ تمام کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی، فضیلت والی ہیں۔ آپ کے پاس دینی مدارس میں آپ جا کر دیکھیں، کتابوں کی دکانوں میں آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو حدیثوں کی بے شمار کتابیں ملیں گی، فقہ کی بے شمار کتابیں ملیں گی، فتاوی کی بے شمار کتابیں ملیں گی، مگر اللہ کے کلاموں کو جو شان، جو عظمت، جو فضیلت حاصل ہے وہ ان کتابوں کو حاصل نہیں ہے۔ اب اللہ کی ان کتابوں میں بھی سب سے بڑا مقام و مرتبہ قرآن کریم کو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی عظیم رؤوف الرحیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کو ہم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ دنیا کی دوسری تمام کتابیں بغیر وضو کے آپ چھو لیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ بہتر ہے کہ حدیث کی کتابوں کو بھی وضو سے چھوا جائے، فقہ کی کتابوں کو بھی، دین کی جتنی بنیادی کتابیں ہیں ان کتابوں کو بھی باوضو چھوا جائے، بہتر ہے۔ مگر قرآن کریم کے چھونے کے لیے پاکی لازم ہے، وضو بھی لازم ہے، طہارت بھی لازم ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ جب اللہ کا کلام ہے تو یہ کلام پاک ہے۔ جب یہ پاک ہے تو صرف پاک لوگوں کو اسے چھونے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کریم کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عرش لوح محفوظ پر جو قرآن کریم لکھا ہوا ہے وہاں تک کسی اور کو پہنچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے پاکوں کے۔ وہ پاک کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ فرشتوں میں کوئی آلودگی نہیں ہے، فرشتوں میں کوئی گندگی نہیں ہے،
فرشتوں میں کوئی آلائشیں نہیں ہیں، فرشتے انتہائی پاک و صاف ہیں، تو وہی پاک فرشتے لوح محفوظ تک جا سکتے ہیں۔ ایک معنی تو مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم مراد ہے، کہ قرآن کریم جب ہمارے درمیان اتارا گیا، آج ہمارے پاس موجود ہے، تو اس قرآن کریم کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی اور نہیں چھو سکتے۔ تو جہاں تک چھونے کا معاملہ ہے، اس کے لیے پاکی شرط ہے۔ پھر اس کے بعد اب پڑھنے کے لیے اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو بغیر وضو کے بھی آپ زبانی جو سورہ یاد ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں کوئی قرآن کھلا ہوا رکھا ہے، آپ کی نظر پڑ جائے، آپ بغیر وضو کے بھی اس کو پڑھ لے سکتے ہیں، مگر آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے پاکی ضروری ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے پاکی یعنی وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے آپ قرآن کو بالکل چھو نہیں سکتے۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہی ایک ایسا کلام ہے کہ اس کے پڑھنے پر ہم کو ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے یہ بڑی شان کی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دوسری آسمانی کتابوں کو تو حفاظت میں نہیں لیا، دوسری آسمانی کتابیں بدل گئیں، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور میں تبدیلیاں آ گئیں، مگر قرآن کریم ہی ایک ایسا کلام ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے درمیان ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اس کا کوئی ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی ایک نقطہ بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن کریم جب ہمارے درمیان ہے تو ہم کو اس سے اپنا تعلق اور ربط جوڑے رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اپنے اندر جہاں ثواب رکھتا ہے، وہیں اپنے اندر یہ بڑی تاثیر بھی رکھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے کے پڑھیں، قرآن ایسی تاثیر لوگوں کے دل و ذہن پر چھوڑتا ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت طفیل ابن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کروں۔ حضرت طفیل یہ دوس قبیلے کے سردار تھے۔ دوس قبیلہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت طفیل اس قبیلے کے سردار تھے۔ وہ کسی کام سے مکے کو آئے تو مکے کے جو سردار تھے وہ حضرت طفیل سے ملاقات کیے، ان کی خوب آؤ بھگت کیے، ان کی دعوتیں کیے، اور ان کو یہ بولے کہ دیکھو محمد نے یہاں مکے میں ایک نئے دین کی دعوت شروع کی ہے، تم ہرگز بھی ان کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ ایسا پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ ایک جادو ہے کہ محمد پڑھتے ہیں اور سننے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، جادو کا اس پر اثر ہو جاتا ہے، نتیجے میں وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کے نئے دین کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے تم محمد کے آواز کو مت سنو، ان کی باتوں کو مت سنو، ان کے پڑھنے کو مت سنو۔ حضرت طفیل سے لوگوں نے کہا، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو اتنا ڈرایا سرداران قریش نے کہ بالآخر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ کہیں بے خیالی میں محمد عربی کا پڑھا ہوا ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے، اپنے کانوں میں روئی رکھ کے گھومنے لگے۔ جہاں ضرورت ہوتی تھی بات کرنے کی وہاں روئی نکال کے بات کرتے تھے، بات ختم ہوتے ہی پھر فوری روئی رکھ لیتے تھے کہ کہیں محمد کی آواز نہ آ جائے۔ ایسے ہی چلتا رہا، وہ اپنے کام سے مکے کی گلیوں میں گھومتے رہے۔ جب ان کا کام ختم ہو گیا تو اپنے طریقے کے مطابق وہ لوگ بھی اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی آ کر کعبے کا طواف کرتے تھے، تو حضرت طفیل بھی کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ جب کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے طریقے پر عبادت کر رہے ہیں۔ ان کو یہ طریقہ بالکل نیا لگا، اس لیے کہ یہ لوگ جس انداز میں اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بالکل الگ طریقہ تھا۔ یہ محمد عربی جس انداز میں عبادت کر رہے تھے یہ نیا طریقہ لگا، تو غور سے دیکھنے لگے۔ ان کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا۔ جب یہ طریقہ پسند آیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو دیکھ لیں یہ پڑھتے کیا ہیں، معلوم تو کریں آخر یہ پڑھتے کیا ہیں۔ انہوں نے اپنے کان سے روئی نکالی، گویا اللہ چاہتا تھا کہ یہ اپنی کان سے روئی نکالیں اور قرآن پاک کی تلاوت سنیں اور قرآن پاک کی
جاذبیت انہیں اپنی طرف کھینچے، قرآن پاک کی شیرینی انہیں اپنی طرف جذب کر لے۔ تو نتیجے میں انہوں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نماز میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے سنا تو اب ایسا اثر ہوا، وہ سوچنے لگے کہ میں کتنا بے وقوف ہوں کہ لوگوں کے کہنے میں آ کے اپنے کانوں میں روئی رکھ کے گھومتا رہا، حالانکہ میں ایک شاعر ہوں، میں ایک عرب کا ماہر ہوں، عربی زبان کا ماہر ہوں، میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں، صحیح اور غلط کو پہچان سکتا ہوں، پھر بھی میں اتنی دیر تک اپنے کانوں میں روئی رکھ کے گھومتا رہا، یہ تو کتنا اچھا اور پیارا کلام ہے۔ ان کے دل پر اثر ہو گیا، ان کے دل پر اثر ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار اپنے کاشانے کی طرف چلے، حضرت طفیل بھی سرکار کے پیچھے پیچھے گئے، سرکار کے گھر میں گئے، ملاقات کی، ملاقات کر کے گفتگو کی اور پوچھا کہ آپ کیا دین لے کر آئے ہیں؟ سرکار نے اپنے دین کی تعلیمات پیش کی۔ اپنے دین کی جب تعلیمات پیش کی تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ کلام جو آپ ابھی عبادت میں پڑھ رہے تھے پھر سنائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلام میں ایسی چاشنی ہے، ایسی جاذبیت ہے کہ میرا دل قرار نہیں پا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سنوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت کی۔ حضرت طفیل ابن عامر دوسی رضی اللہ عنہ ایسے متاثر ہوئے کہ قرآن کی جاذبیت کی بنیاد پر فوری مسلمان ہو۔ یہ قرآن کی جاذبیت ہے، قرآن کی شیرینی ہے، قرآن کی چاشنی ہے، جو پا لیتا ہے پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت طفیل کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جب ان کا کاروباری کام ختم ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے رہے، دین کی بنیادی باتیں سیکھتے رہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب ان کے یہاں سے واپس جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں جا کر قبیلے کو اسلام کی دعوت دوں گا، کیونکہ میرا جو مذہب ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے قبیلے کے لوگوں کا بھی وہی مذہب ہو، میں جا کے لوگوں کو دعوت دوں گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں، اور اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو میں بڑا آدمی ہوں، میرے دعوت کے قبول نہیں کرنے سے مجھے تکلیف بھی بڑی ہوگی، اس لیے یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی عنایت فرمائیے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ دین اسلام حق ہے، اس کی یہ نشانی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں نشانی مل جائے گی۔ حضرت طفیل چلے وہاں سے واپس اپنے قبیلے کی طرف، بالکل قبیلے کے قریب پہنچ گئے تھے، کوئی نشانی نہیں ملی، سوچنے لگے کہ ابھی تک کوئی نشانی نہیں ملی۔ یقین تھا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، دین سچا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے، نشانی ملے گی۔ واقعتاً ویسا ہی ہوا کہ اچانک ان کی پیشانی چمکنے لگی، پیشانی سے ایک نور نکلنے لگا، پیشانی سے بہت خوش ہو گئے، چلو اچھا ہے نشانی مل گئی، لوگوں کو میں آسانی سے اسلام کی دعوت دے سکوں گا۔ پھر خیال آیا کہ میری پیشانی میں چمک دیکھ کر لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ آبائی دین کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، بتوں نے، ہمارے خداؤں نے ان کو سزا دی ہے، کہیں ایسا لوگوں کے ذہنوں میں نہ آئے۔ اس لیے بہتر تھا کہ یہ نشانی جو میری پیشانی میں چمک رہی ہے کسی اور جگہ منتقل ہو جاتی۔ اتنا سوچنا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس لکڑی کے مٹ میں وہ روشنی آ گئی، وہ مٹ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، اللہ کے رسول مکے میں ہیں اور یہ صحابی اپنے قبیلے کے پاس ہیں، فاصلہ ہے، دوری ہے، مگر یہیں سے سرکار کے تصرفات، سرکار کے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں کہ سرکار نے پہلے تو ان کی پیشانی میں نور کو ظاہر کیا، اور پھر جب انہوں نے دل میں خواہش کی کہ بجائے پیشانی کے کسی اور جگہ یہ نور ظاہر ہوتا تو بہتر تھا، تو لکڑی کے مٹ میں وہ روشنی آ گئی۔ اب حضرت طفیل اپنے قبیلے میں پہنچے، سب سے پہلے ان کے والد سے ملاقات ہوئی۔ ان کے والد جیسے ہی سامنے آئے تو حضرت طفیل بولے کہ آپ میرے سے دور ہو جائیے، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ باپ پریشان، بولے بیٹا ایسا کیا ہو گیا؟ تو حضرت طفیل بولے کہ میں نے مکے میں محمد کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو باپ نے کہا بیٹا جو تمہارا دین ہے وہی میرا بھی دین ہے، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ والد نے اسلام قبول کر لیا۔ سامنے بیوی آئی، بیوی سے بھی کہہ دیا کہ جاؤ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ بیوی نے پریشان ہو کے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان،
آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دین بدل گیا ہے، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، تمہارا دین تمہیں مبارک۔ تو بیوی نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو دین آپ کا ہے وہی دین میں بھی قبول کرتی ہوں۔ بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ اب پورے قبیلے کو آپ نے دعوت دی، قبیلے والے مسلمان نہیں ہوئے، قبیلے والے مسلمان نہیں ہوئے، ہر ایک انکار کرنے لگا، اور اس پورے قبیلے میں صرف ایک اور شخصیت مسلمان ہوئی، وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اب حضرت طفیل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میری قوم میری بات نہیں مان رہی ہے، اسلام قبول نہیں کر رہی ہے، تو وہاں سے بڑے غصے کی حالت میں پھر مکے کو گئے، ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کے سرکار سے پورا حال عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اپنے قوم کو دعوت دی مگر قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو رسول پاک اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں سرکار میری قوم کے لیے بد دعا نہ کر دیں، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اپنے لب ہلائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن۔ 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما، دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما، دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔ اب سرکار نے فرمایا اب جا کے اسلام کی دعوت دو۔ حضرت طفیل پھر پلٹ کے اپنے قبیلے کے پاس گئے تو اب صورتحال یہ ہو گئی سرکار کی دعا کے بعد کہ قبیلے کا جو آدمی بھی آپ سے ملتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ اے طفیل ہم مسلمان ہو گئے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حضرت طفیل ہے۔ حضرت طفیل کیسے مسلمان ہوئے؟ جو عرب کے انتہائی ماہر، عربی زبان کے انتہائی ماہر، بہترین شاعر، جو عربی زبان کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے، جو جانتے تھے کہ عام آدمی کی بات کیا ہو سکتی ہے اور اللہ کا کلام کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے قرآن کو سنا، اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو۔ ایسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی طرف یا اس جیسے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں گڑبڑ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ۔ مگر اس کے باوجود، ان لوگوں کی ایسی کارستانیوں کے باوجود، لوگ قرآن سن کر متاثر ہوتے رہے اور پھر اسلام میں آتے رہے، دامن اسلام سے وابستہ ہوتے رہے۔ اب ایسا عظیم کلام رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ رہتی دنیا تک ہمارے درمیان ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا، پہلے ہمارا قرآن سے تعلق بڑا مضبوط تھا، ہم قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، بیکار ضائع کرنے کے لیے گھنٹوں ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے 5 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں۔ حالانکہ یہ قرآن امام مسلم کی روایت کے مطابق سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھتے رہا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ ہم گناہگار ہیں، ہمارا ایمان ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہگار مسلمان گناہوں کی پاداش میں سزا پانے کے لیے دوزخ میں جا سکتے ہیں مگر ہمیشہ رہیں گے نہیں، دوزخ میں رہیں گے، اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، یا اس سے پہلے کوئی شفاعت کرنے والے شفاعت کر کے دوزخ سے مسلمانوں کو نکالیں گے۔
رمضان شریف روزے رکھنے والوں کی شفاعت کرے، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، علماء، اولیاء، انبیاء، شہداء سب اپنے اپنے درجے میں شفاعت کریں گے، اور پھر سب سے بڑی شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا شفاعتی حق ومن لم یؤمن بها لم ینلھا، میری شفاعت حق ہے، جو میری شفاعت کو نہیں مانتا اسے میری شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو شفاعتوں کے سبب گناہگاران امت دوزخ سے نکل کے جنت میں آئیں گے، تو یہ قرآن دوزخ سے نکالنے کا سبب بنے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو۔ اور قرآن پڑھنا کیسا ہے، میں جیسے گزشتہ جمعہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر زبان کے پڑھنے کے کچھ قواعد ہیں، زبان کو اس کے قواعد کے مطابق نہ پڑھا جائے تو آپ اس زبان سے واقف نہیں کہلاتے، جاہل کہلاتے ہیں۔ دوسری زبان کے جو قواعد ہیں اس میں اگر کچھ گڑبڑ بھی ہو جائے تو وہاں کوئی معنی میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، مگر قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اگر اس میں کوئی قواعد کی غلطی ہو جائے، حروف کی ادائیگی میں غلطی ہو جائے، معنی کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور کبھی معنی اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بندہ کفر کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو قرآن کو سیکھنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمارے بچوں کو انگلش سکھانے کے لیے بچپن سے محنت کرتے ہیں، کنڑی سکھانے کے لیے بچپن سے محنت کرتے ہیں۔ ہمارے بچے اگر انگلش، کنڑی یا دوسری اور علاقائی زبانوں میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ کتنا اچھا بول رہا۔ مگر عربی، آپ کو پوری عربی زبان سیکھنا لازم نہیں، مگر کم از کم قرآن تو صحیح پڑھنا آ جائے، تجوید کے ساتھ، صحیح قواعد کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے، اس بات کی ہم کو فکر کرنی۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، بچوں کو بچپن ہی سے قرآن کے تعلیم میں مشغول کرنا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنے بچوں کی 3 باتوں پر تربیت کرو، انہیں بچپن ہی سے 3 باتیں ان کی گھٹی میں بٹھا دو۔ حب نبیکم، پہلی بات تمہارے نبی کی محبت، وحب آل بیتہ، دوسری بات تمہارے نبی کے گھرانے والوں کی محبت، اہل بیت کی محبت، تیسری چیز وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ بچپن سے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ، اور کسی وجہ سے ہم اگر بچپن میں نہیں سیکھ سکے تو عمر کے کسی بھی حصے میں سیکھنا شرمندگی کا سبب نہیں، بنیادی ضرورت ہے۔ قرآن صحیح پڑھو گے تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو مسلمانی کا فریضہ ادا ہوگا۔ کیسے پڑھیں قرآن؟ اس زمانے میں قرآن کا سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی استاد کے پاس جا کے زانو ادب طے کریں، سیکھیں تو بہت اچھا، مگر اگر شرم محسوس ہو رہی ہو تو اس زمانے میں بڑا آسان ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کی لحن میں پڑھو، عرب جس انداز میں پڑھتے ہیں اس انداز میں پڑھو۔ حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مسلمانوں کے معاملے میں کچھ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے،
میں بھی ان حضرات کے ساتھ تھا، رات بہت ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب ہماری مجلس مشاورت ختم ہوئی، وہاں سے ہم نکلے اپنے گھروں کو جانے کے لیے، کعبے کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ کعبے کے صحن میں کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، بہت پیارے انداز میں، اتنا پیارا انداز کہ سننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہیں ٹھہر گئے۔ جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، دعا کرنے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یعنی تم نے اتنا اچھا قرآن پڑھا ہے کہ اس قرآن پڑھنے کے بعد جو تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پڑھنے والے کون تھے، کیونکہ اندھیرا تھا، مگر اب سرکار نے فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن علی ما انزل علیہ رطبا فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عابد۔ جس کسی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ وہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ انداز میں پڑھے جیسے نازل کیا گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرأت پہ قرآن پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود تھے وہ جو اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق ساتھ میں فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، مگر سرکار نے اندھیرے میں بھی دیکھ لیا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو ہمارے لیے آسان ہے کہ آج ہم کو موبائل کے ذریعے بہترین قاریوں کے قرآن مل جاتے ہیں، آواز آپ سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ آپ تنہا بند کمرے میں بیٹھ کر بھی موبائل چالو کر کے، قرآن چالو کر کے آپ قرآن کھول لے کے بیٹھ کر اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں جیسے وہاں آواز میں پڑھا جا رہا ہے۔ کوشش کرنا ہے، کوشش، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، منزل پہ پہنچانا اس کا کام۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں انسان اگر شیطانی حملوں سے بچنا چاہتا ہے، اگر نفس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو یقین جانے کہ مسلمان کے 3 قلعے ہیں جہاں وہ محفوظ رہ سکتا ہے شیطانی حملوں سے، نفس کی مکاریوں سے۔ وہ 3 قلعے کون سے ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک تو مساجد ہیں، مسجدیں، دوسرا اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرتے رہنا، تیسرا قرآن پاک کی تلاوت۔ جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے محفوظ رہتا ہے، جب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے محفوظ رہتا ہے، جب تک بندہ قرآن کی تلاوت میں رہتا ہے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر سمجھ کے پڑھو تو سونے پہ سہاگا ہے، اور اگر کسی وجہ سے سمجھ کے نہ بھی پڑھو، بس پڑھ لو، تو اس کے ہر حرف پر نیکیاں بھی ملنے والی ہیں، اور ساتھ میں شیطان کے مکر و فریب سے یہ قرآن بچانے بھی والا ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، روزانہ ایک آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، جیسے سہولت ہوتی ہے نکالیں، وقت نکالیں، قرآن پڑھیں۔ نمازوں کی پابندی کرنے والے خوش نصیب ہیں، نماز کو آئیں تو نفل پڑھ لینے کے بعد، سنت پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کے بعد بیٹھ کر کچھ دیر قرآن کی تلاوت کریں، گھروں میں اپنے قرآن کی تلاوت کریں۔ اس سے گھروں میں بھی برکتیں آئیں گی، زندگیوں میں بھی برکتیں آئیں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور پھر یہی قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں کل میدان قیامت میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہمارے پڑھنے کے وجہ سے، ہمارے اس دنیا میں اس قرآن سے تعلق پیدا کر لینے کی وجہ سے کل میدان قیامت میں یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا، جو وہاں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو جیسا سیکھنا ہے ویسا سیکھ کر صحیح انداز میں پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ الہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کی عزت کی، صحت و عافیت کی، ایمان کی لمبی زندگی نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ الہ العالمین کرم فرما، رحم فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین